عثمان رضی اللہ عنہ کا سوتیلا بھائی اور ان کی طرف سے کوفہ کا گورنر تھا، اس کی غیر اخلاقی حرکتوں اور اسی طرح سیدنا عثمان کی جانب سے تالیف قلب کے لیے لگائے گئے بنو امیہ ہی کے چند رشتہ دار گورنروں کے افعال کی وجہ سے بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم خلیفہ ثالث امیر المؤمنین سیدنا عثمان بن عفان سے ناراض تھے، اور بالآخر یہی معاملات سیدنا عثمان کی مظلومانہ شہادت کا سبب بھی بنے۔ شہادت عثمان کو عبداللہ بن سبا یہودی ملعون کا ایک بالکل الگ تھلگ فتنے سے جوڑ دینا دراصل صحیح الاسناد احادیث اور مستند تاریخ سے ناواقفیت اور فرقہ وارانہ کتمان حق کا نتیجہ ہے۔ چنانچہ اسی ضمن میں محدث اعظم پاک و ہند شیخ حافظ زبیر علی زعی رحمہ اللہ المتوفی 1435 ہجری نے سنی اور شیعہ دونوں کی مستند کتابوں سے ثابت کیا ہے کہ عبداللہ بن سبا یہودی ملعون دونوں ہی مکاتب فکر کے یہاں نہ صرف ایک منافق شخصیت کے طور پہ جانا جاتا ہے، بلکہ یہاں تک مذکور ہے کہ اسے چوتھے خلیفہ راشد امیر المؤمنین سیدنا علی بن ابی طالب نے اپنے دور خلافت میں اس کے خلاف توحید، گمراہ کن عقائد اور سیدنا مولا علی بن ابی طالب کی شان میں غلو پر مبنی نظریات پھیلانے کے سنگین جرم کی پاداش میں قتل کروا کے آگ میں ڈلوا کر جلوا بھی دیا تھا۔ یہ خود کس کا عمل ہے؟ سیدنا مولا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ علیہ السلام کی شان میں غلو کرنے پر اس کے ساتھ عمل کیا گیا تھا۔ یہ فتاوی علمیہ المعروف توضیح الاحکام للحافظ شیخ زبیر علی زعی جلد نمبر 1 صفحہ 153 سے 159 تک کا یہ بات کہی جا رہی ہے۔ تو دیکھیں حضرت عثمان کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، وہ ان کی گورنریوں کے خرابیوں کی وجہ سے ہوا، کیونکہ ایک حاکم جب کسی کو گورنر مقرر فرماتا ہے، وہ گورنر اپنا کام ٹھیک سے نہ کرے اور بہت زیادہ لوٹ خسوٹ کرے، کرپشن بڑھ جائے اور کھلے عام وہ گناہ کرنے لگ جائے اور اپنے گناہوں کو نہ مانے اور نہ توبہ کرے، تب فساد برپا ہوتا ہے۔ ایک شخص گناہ کو مان بھی رہا ہے، توبہ بھی کر رہا ہے، تو اس کا معاملہ ایسے لوگوں سے جوڑنا ہٹ درمی ہے، فتنہ آوری ہے، آپسی دشمنی نکالنا ہے۔ سنن نسائی کی حدیث میں ہے، سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو امان دے دی، یعنی جان بخشی کا اعلان فرما دیا، مگر 4 مردوں اور 2 عورتوں کے متعلق حکم فرمایا، انہیں قتل کر دو، خواہ یہ کعبے کے پردوں سے کیوں نہ چمٹے ہوں، یعنی جان بچانے کے لیے کعبے کی حرمت کا سہارا لیں تب بھی قتل کر دو، کیونکہ ان 4 کے جرائم ناقابل معافی تھے۔ ان 4 میں اکرمہ بن ابی جہل، ابو جہل کے بیٹے، عبداللہ بن خطل، مقیس بن سباوہ اور عبداللہ بن سعد بن ابی سرہ شامل تھے۔ چنانچہ عبداللہ بن خطل کعبے کے پردوں سے چمٹے ہوئی حالت میں پکڑا گیا تو اس کی طرف سیدنا سعید بن حریث رضی اللہ عنہ اور سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ دونوں لپکے، مگر سیدنا عمار جو جوان آدمی تھے اس لیے پہلے جا پہنچے اور اسے مار ڈالا۔ اسی طرح مقیس بن سباوہ بازار میں لوگوں کے ہتھے چڑھ گیا اور وہیں مارا گیا۔ البتہ اکرمہ بن ابی جہل فرار ہو کر بحری جہاز پر سوار ہو گیا۔ سمندری سفر کے دوران طوفان نے آ لیا تو سب کہنے لگے، اب تو صرف اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو، یہاں تمہارے جھوٹے معبود کچھ کام نہ آئیں گے۔ چنانچہ اکرمہ نے دل میں دعا کرتے ہوئے عرض کیا، اللہ تعالیٰ کی قسم، اگر صرف اللہ تعالیٰ ہی مجھے سمندری آفت سے نجات دلا سکتا ہے تو خشکی میں بھی وہی نجات دہندہ ہے۔ اے اللہ تعالیٰ، میرا تجھ سے پکا عہد ہے کہ اگر تو نے مجھے اس طوفان سے بچا لیا تو سیدھا جا کر تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گا اور ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دوں گا، یعنی اسلام قبول کر لوں گا۔ یقیناً وہ بہت معاف کرنے والے اور وسیع الظرف شخصیت کے مالک ہیں۔ چنانچہ پھر جب اسے نجات ملی تو وہ آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ اب چوتھا ناقابل معافی شخص
یہ اکرمہ بن ابی جہل کے اسلام قبول لانے کا واقعہ آپ حیات الصحابہ میں پڑھ لیں، آپ کو مل جائے گا۔ اب چوتھا ناقابل معافی شخص عبداللہ بن ابی سرح کچھ عرصے کے لیے سیدنا عثمان بن عفان کے پاس روپوش رہا۔ نوٹ: سیدنا عثمان نے قریبی رشتہ داری کی بنا پر اسے پناہ دے دی تھی۔ پھر جب آپ نے سب لوگوں کو بیت اسلام کے لیے بلایا تو سیدنا عثمان اس عبداللہ بن ابی سرح کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ اس کی بیعت بھی قبول فرما لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر مبارک اٹھا کر اس کو 3 بار دیکھا، مگر سر مبارک کا اشارہ فرما کر تینوں بار بیعت لینے سے انکار فرمایا۔ پھر آخر کار بیعت لے لی، مگر پھر ان دونوں کے جانے کے تھوڑے دیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، تم میں کوئی ایک سمجھدار آدمی بھی ایسا نہ تھا جو صورتحال کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے اس عبداللہ بن ابی سرح کو قتل کر دیتا جبکہ اس کی بیعت سے گریز کر رہا ہے۔ صحابہ نے عرض کی، اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں آپ کی خواہش کا علم کیوں کر ہو سکتا تھا؟ بس ایک دفعہ ہمیں آپ آنکھ سے اشارہ فرما دیتے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، کسی بھی نبی کی شایانہ شان نہیں کہ وہ آنکھ سے اشارہ کرے۔ نوٹ: آنکھ سے اشارہ کرنے کا یہ عمل ہر معاشرے میں ایک قسم کی خیانت سمجھا جاتا ہے۔ دیکھیں، ان میں سے بعض لوگ ہوتے جو عورت اور جو آدمی اللہ کے نبی کی شان میں گستاخانہ اشعار کہتا تھا اور گالی گلوچ کرتا تھا، تو اتنا اللہ کا نبی کا دل رنجیدہ ہوا کہ آپ نے سر عام انہیں قتل عام کا حکم دیا۔ حالانکہ مکے والوں کے لیے عام توبہ تھی، لیکن اتنا آپ کا دل رنجیدہ ہوا ان کے اشعار سے، ان کے تعصب بھرے کلمات سے، ان کے گالی گلوچ سے، کہ اللہ کے نبی نے ان کے قتل کا فتویٰ صادر فرما دیا۔ اے مسلمانوں، ڈرو اللہ سے کہ تم ایسے شخصوں کو کیوں تنگ کرتے ہو جنہوں نے اپنے گناہوں سے توبہ کر لی ہے، جو پاک صاف زندگی بسر کر رہے ہیں، کیوں ان کی عزتوں کو نیلام کرتے ہو؟ کیا تمہیں اللہ کی نبی کی صاف صاف احادیث کو تم نے چھپا رکھا ہے، یا آنکھوں پر پردے پڑے ہیں، یا کان تمہارے سنتے نہیں، یا سمم بکمن عمیون کا تم جو ہے اس کے مصداق بن گئے ہو؟ سنن نسائی کی حدیث میں ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے اللہ تعالیٰ کے فرمان، جو کوئی کفر کرے اللہ تعالیٰ کے ساتھ سوائے اس کے کہ جسے مجبور کیا جائے تو اس کے لیے بڑا عذاب ہے۔ النحل آیت نمبر 106 کی تفسیر میں فرمایا کہ اس حکم کو منسوخ کر دیا گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا، پھر بے شک آپ کا رب بہت بخشنے والا مہربان ہے ان لوگوں کو جو فتنے میں ڈالے گئے تھے، پھر انہوں نے ہجرت کی، پھر جہاد کیا اور صبر کیا۔ النحل آیت نمبر 110 سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، سورۃ النحل کی یہ آیت جس میں شرح صدر ہونے کے باوجود کفر کرنے کا ذکر ہے، یہ آیت عبداللہ بن ابی سرح کے بارے میں ہے جو سیدنا عثمان کی طرف سے مصر کا گورنر بن گیا تھا، حالانکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کاتب تھا۔ پھر شیطان نے اسے پسلایا اور یہ کفار سے جا ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن اسے قتل کرنے کا حکم دیا، مگر سیدنا عثمان نے اپنی رشتہ داری کے سبب سفارش کر کے اسے پناہ دلوا دی تھی۔ سنن ابو داؤد کی حدیث میں ہے، امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب کے مؤذن سیدنا اقرا تابعی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عمر نے مجھے ایک پادری کے پاس بھیجا اور پھر اسے سیدنا عمر کی خدمت میں حاضر کیا گیا۔ سیدنا عمر نے اس سے پوچھا، کیا میرا ذکر تمہاری کتاب میں موجود ہے؟ اس نے عرض کیا، جی ہاں۔ پھر آپ نے فرمایا، میرے بارے میں کیا لکھا ہے؟ اس پادری نے عرض کیا، ایک قرن۔ یہ سن کر آپ نے اس پر مارنے کے لیے درہ تان لیا، پھر پوچھا، کس قسم کا قرن؟ اس نے عرض کیا، شدید مضبوط اور سخت امانت دار۔ حضرت عمر کے بارے میں پادری کہہ رہا ہے۔ سیدنا عمر نے یہ سن کر 3 بار دعا کی، اللہ تعالیٰ عثمان پر رحم کرے۔ نوٹ: سیدنا عمر اس پیشگوئی کو سمجھ گئے کیونکہ انہیں مندرجہ بالا صحیح الاسناد حدیث میں آئے واقعات کی روشنی میں سیدنا عثمان کی یہ
بشری کمزوری خوب معلوم تھی۔ سیدنا عمر نے پھر سوال کیا، اس سیدنا عثمان کے بعد آنے والے کا کیا ذکر ہے؟ اس نے عرض کیا وہ تو لوہے میں ہی لپٹا رہے گا، یعنی جنگوں میں ہی مصروف رہے گا۔ یہ سن کر سیدنا عمر نے اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھا اور فرمایا، اے نالائق، اے نالائق، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے عرض کیا، امیر المومنین، بے شک وہ یعنی سیدنا علی ایک نیک سیرت خلیفہ ہوگا، لیکن اس کا خلیفہ بنائے جانے کے وقت تلوار نیام سے نکالی جا چکی ہوگی اور خون بہایا جا رہا ہوگا، یعنی مسلمانوں میں باہمی خانہ جنگی شروع ہو چکی ہوگی۔ جامع ترمذی کی حدیث میں ہے، سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ سے پوچھا، کیا تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ ایک شخص نے عرض کیا، جی ہاں، میں نے یہ دیکھا کہ آسمان سے ایک ترازو اترا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر کو تو تولا گیا تو آپ بھاری نکلے، اور پھر سیدنا عمر اور سیدنا ابو بکر کو آپس میں تولا گیا تو سیدنا ابو بکر بھاری ثابت ہوئے۔ پھر سیدنا عمر اور سیدنا عثمان کا وزن کیا گیا تو سیدنا عمر کا وزن زیادہ نکلا، پھر وہ ترازو واپس آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا۔ یہ سن کر ہم نے دیکھا کہ آپ کے چہرے انور پر ناگواری کے آثار ظاہر ہو گئے، یعنی شہادت عمر کے بعد معاملات میں تغیر آنے لگے۔ یہ مشکات شریف میں بھی آپ کو حدیث مبارکہ یہ مل جائیں گی۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، میں نے آج رات خواب میں دیکھا کہ ایک چھتری نما بادل سے گھی اور شہد ٹپک رہا ہے اور لوگ اسے اپنی ہتھیلیوں میں سمیٹ رہے ہیں، کوئی زیادہ اور کوئی کم لے رہا ہے۔ پھر اچانک ایک رسی دکھی جو زمین سے آسمان تک تنی ہوئی تھی۔ پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ اس رسی کو پکڑ کر اوپر چڑھ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک اور آدمی اسی رسی کو پکڑ کر اوپر چڑھ گیا۔ پھر اس کے بعد ایک اور دوسرے شخص نے اسی رسی کو پکڑا اور اوپر چڑھ گیا۔ پھر ایک تیسرے شخص نے اسی رسی کو پکڑا تو وہ رسی ٹوٹ گئی، مگر پھر اس رسی کو اس شخص کے لیے جوڑ دیا گیا۔ یہ خواب سن کر سیدنا ابو بکر نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے اس خواب کی تعبیر بیان کرنے کی اجازت دیجیے۔ آپ نے فرمایا، ٹھیک ہے، تعبیر کرو۔ سیدنا ابو بکر نے عرض کیا، بادل سے مراد اسلام ہے اور اس سے ٹپکنے والا گھی اور شہد قرآن اور اس کی شیرینی ہے، جسے اور کوئی زیادہ اور کوئی تھوڑا حاصل کر رہا ہے، اور آسمان سے زمین تک لٹکنے والی رسی وہ دین حق ہے جس پر آپ قائم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے تھامے رکھیں گے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اوپر اٹھا لے گا۔ پھر آپ کے بعد ایک اور شخص یعنی سیدنا ابو بکر اسے تھام لے گا اور پھر اسے بھی اوپر اٹھا لیا جائے گا۔ پھر ایک دوسرا شخص یعنی سیدنا عمر اسے تھام لے گا اور پھر اسے بھی اوپر اٹھا لیا جائے گا۔ پھر ایک تیسرا شخص سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ اسے تھامے گا تو وہ رسی ٹوٹ جائے گی، مگر پھر اس رسی کو یعنی سیدنا عثمان کے لیے جوڑ دیا جائے گا، یعنی سیدنا عثمان کی شہادت ان کے لیے کفارہ بن جائے گی۔ پھر وہ بھی اسے تھام کر اوپر چڑھ جائے گا۔ سیدنا ابو بکر نے تعبیر بیان کرنے کے بعد عرض کی، اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، بتائیے کہ میں نے درست تعبیر کی یا غلط؟ آپ نے فرمایا، کچھ درست تعبیر کی اور کچھ غلط۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کی، اللہ تعالیٰ کی قسم، آپ مجھے ضرور بتائیے کہ میں نے کون سی غلطی کی۔ آپ نے فرمایا، مجھے قسم مت دو۔ آپ نے اس کی تعبیر کو حکمت کی وجہ سے بیان نہیں فرمایا، لیکن بعد میں ہونے والے حالات نے اس حقیقت کو واضح کر دیا۔
صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مدینہ منورہ کے کسی باغ میں تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں ایک چھڑی تھی جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی اور مٹی میں مار رہے تھے۔ اسی دوران ایک شخص نے دروازے پر آ کر باغ میں داخلے کی اجازت مانگی۔ آپ نے فرمایا دروازہ کھول دو اور اس آنے والے کو جنت کی بشارت دے دو۔ چنانچہ میں گیا تو وہ آنے والا سیدنا ابو بکر تھے۔ میں نے دروازہ کھول دیا اور انہوں نے بشارت دے دی۔ پھر ایک اور شخص نے دروازے پر آ کر باغ میں داخلے کی اجازت مانگی تو آپ نے فرمایا دروازہ کھول دو اور اس آنے والے کو بھی جنت کی بشارت دے دو۔ میں نے جا کر دروازہ کھولا تو وہ سیدنا عمر تھے، چنانچہ دروازہ کھول دیا اور انہیں بھی جنت کی خوشخبری دے دی۔ پھر ایک اور شخص نے دروازے پر آ کر باغ میں داخلے کی اجازت مانگی۔ آپ ٹیک لگا کر تشریف فرما تھے، اس بار اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمایا دروازہ کھول دو اور اسے بھی جنت کی بشارت دے دو، مگر اسے ایک بڑی مصیبت پہنچ کر رہے گی۔ چنانچہ میں نے جا کر دروازہ کھول دیا تو وہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ تھے۔ میں نے جنت کی بشارت بھی دی اور آپ کی بیان کردہ بات بھی سنا دی۔ وہ بات سن کر سیدنا عثمان نے کہا میں اللہ تعالیٰ ہی سے مدد چاہتا ہوں۔ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عدی بن خیار رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں باغیوں کے کیے گئے محاصرے کے دوران سیدنا عثمان کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ امیر المؤمنین، بے شک ہمارے امام تو آپ ہیں، لیکن آپ پر جو مصیبت آئی ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے۔ آج کل ہمیں مسجد نبوی میں فتنوں کا سرغنہ نماز پڑھا رہا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں تنگی محسوس ہوتی ہے کہ اس بدعتی امام کے پیچھے نماز پڑھ کر ہم بھی کہیں گناہ گار نہ ہو جائیں۔ سیدنا عثمان نے فرمایا نماز لوگوں کے اعمال میں سے سب سے بہترین عمل ہے، اس لیے جب لوگ کوئی اچھا عمل کریں تو تم بھی ان بدعتیوں اور باغیوں کے ساتھ شریک ہو جاؤ، اور جب وہ برائی کرنے لگے تو ان سے علیحدہ ہو جاؤ۔ دیکھیے آدمی کتنا ہی گنہگار ہو، جو خلیفہ ثالث کو شہید کرنے کے لیے جو لوگ آئے ہوئے ہیں، جس کو تمام امت نے خلیفہ مان لیا ہو، اس کو شہید کرنے کے لیے جو لوگ آئے، خلیفہ ثالث ان کے پیچھے نماز پڑھنے کو جائز قرار دے رہے ہیں۔ کیا ہو گیا ان لوگوں کے عقلوں کو جو کہتے ہیں ایسے شخص کے پیچھے کیسے نماز پڑھ سکتے ہو جسے پاکی صفائی کا علم نہ ہو، حتیٰ کہ وہ شخص خوب اچھی طرح وضو بھی کر رہا ہو، پاکی نجاست کو گندگی کو اپنے سے دور بھی کر رہا ہو، پھر بھی اس پر بلا تحقیق وہ پاک ہے یا نہیں اس بات کا فیصلہ دینا یہ غلط بات پر مبنی ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث میں ہے کہ سیدنا مرہ بن کعب رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کا ذکر کیا اور فتنوں کے بہت جلد وقوع پذیر ہونے کی توقع بھی ظاہر کی۔ اسی دوران ایک شخص کپڑے میں لپٹا ہوا وہاں سے گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شخص اس فتنوں والے دن رائے ہدایت پر ہوگا۔ سیدنا مرقاد بن کعب رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں اٹھ کر اس کپڑے میں لپٹے ہوئے شخص کے پاس گیا تو دیکھا کہ وہ سیدنا عثمان بن عفان تھے۔ پھر میں نے آپ کے قریب آ کر پوچھا کہ کیا یہی وہ شخص ہے کہ جس کے راہ ہدایت پر ہونے کی خبر آپ نے دی ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں۔ جامع ترمذی کی حدیث میں سیدنا ابو سہلہ تابعی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ سیدنا عثمان بن عفان نے محاصرے والے دن فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے مصیبت کے وقت صبر کرنے پر ایک عہد لیا تھا جس پر میں صبر کے ساتھ کاربند ہوں۔ صحیح بخاری کی حدیث میں سیدنا ابو سعید خدری اور سیدنا ابو ہریرہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان کو جو بھی تکلیف
درد، رنج، غم لاحق ہوتا ہے، حتیٰ کہ اسے جو کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس تکلیف کو برداشت کرنے کے عوض اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں کہ سیدنا ابو ہریرہ کا بیان ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، جو شخص کوئی بھی برائی کرے گا تو وہ اس کا بدلہ پا لے گا، النساء آیت نمبر 123، تو مسلمانوں کو شدید پریشانی لاحق ہوئی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دوسرے کو حق کی تلقین اور اصلاح کرتے رہو، کیونکہ مسلمان کو پہنچنے والی ہر مصیبت میں گناہوں کا کفارہ ہے، حتیٰ کہ معمولی سا دکھ اور کانٹا چھپ جانے پر بھی اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ سیدنا اکرمہ تابعی رحمت اللہ علیہ کا بیان ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے مجھے اور اپنے بیٹے سیدنا علی بن عبداللہ بن عباس تابعی رحمت اللہ علیہ کو حکم دیا کہ تم دونوں سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ اور ان سے ان کی روایت کی گئی ایک خاص حدیث سنو۔ چنانچہ جب ہم ان کے پاس گئے تو وہ اور ان کے بھائی اپنے باغ کو سیراب کر رہے تھے۔ ہمیں دیکھ کر وہ قریب آ گئے اور گوٹھ لگا کر دل جمعی کے ساتھ بیٹھ گئے، اور پھر سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے ہم سے بیان فرمایا، ہم لوگ مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے اینٹیں ایک ایک کر کے اٹھا رہے تھے، جبکہ سیدنا عمار بن یاسر اپنے شوق اور جذبے کے باعث ایک کے بجائے دو اینٹیں اٹھا کر لا رہے تھے۔ اسی دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سیدنا عمار کے پاس سے گزرے تو اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کے سر مبارک سے گرد اور مٹی جھاڑتے ہوئے ارشاد فرمایا، افسوس عمار کی کم بختی۔ نوٹ، یہ عرب کا محاورہ تھا، اسے ایک باغی گروہ جماعت کو کہتے ہیں، ایک شخص کو گروہ نہیں کہتے بلکہ جماعت کو کہتے ہیں۔ اسے ایک باغی گروہ قتل کرے گا، عمار تو انہیں جنت کی طرف بلا رہا ہوگا، جبکہ وہ لوگ عمار کو آگ کی طرف بلا رہے ہوں گے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ سیدنا عمار نے دعا کی، اے اللہ تعالی میں اس فتنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ یہ صحیح بخاری 2812 اور 447 اور صحیح مسلم 7320 میں روایت منقول ہے۔ سیدنا عمار کی تاریخ پڑھنا ہو تو صحابہ کے زندگیوں کے احوال آپ پڑھ لیں کتابوں میں، کتاب جات کے نام اب ذہن نشین میرے نہیں ہے، تاریخ خلفاء اور راشدین میں عمار کی سیرت بھی دیکھ لیں، یا سیرت الصحابہ میں بھی عمار کی سیرت اور کردار پڑھ لیں، آپ کو ان کی کردار کا علم ہو جائے گا۔ مسند احمد کی حدیث میں ہے، سیدنا کلثوم تابعی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ ہم واسط جو عراق کا ایک شہر ہے میں سیدنا عبدالاعلی تابعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھے تھے کہ اچانک وہاں ایک شخص کو دیکھا جن کا نام تھا سیدنا ابو الغادیہ رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے پانی مانگا تو ایک چاندی کے نقش و نگار والے برتن میں ان کے لیے پانی لایا گیا، مگر انہوں نے پینے سے انکار کر دیا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے بڑی حسرت کے ساتھ بیان فرمایا کہ آپ نے ہم سے یہ ارشاد فرمایا تھا، دیکھنا میرے بعد دوبارہ کافر نہ بن جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگ جاؤ۔ پھر سیدنا ابو الغادیہ رضی اللہ عنہ مزید فرمانے لگے کہ ایک موقع پر میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ فلاں میری ایک محبوب شخصیت کا تذکرہ برائی کے ساتھ کر رہا تھا، تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ کی قسم اگر لشکر میں تو میرے ہتھے چڑھ گیا تو تجھ سے نمٹ لوں گا۔ پھر جب جنگ صفین کا دن برپا ہوا تو اچانک وہی شخص مجھے میدان جنگ میں مل گیا، اس نے زرہ پہن رکھی تھی، مجھے زرہ میں ایک شغاف نظر آیا تو میں نے تاک لگا کر نیزہ مارا اور اسے مار ڈالا، لیکن پھر مجھے پتا چلا کہ وہ مقتول شخص تو سیدنا عمار بن یاسر تھے۔ یعنی اس وقت تک سیدنا ابو الغادیہ خود بھی سیدنا عمار بن یاسر کے اہم مرتبے سے ناواقف تھے۔ پھر سیدنا ابو الغادیہ کو
ابو الغادیہ خود سے مخاطب ہوئے اور کہا تعجب ہے کہ ایک طرف تو ان ہاتھوں نے چاندی کے برتن میں پانی پینے کو تو پسند نہ کیا اور دوسری طرف سیدنا عمار بن یاسر کو قتل کر ڈالا، نعوذ باللہ من ذالک۔ مسند احمد کی لیکن یہ خوب اچھی طرح مان لیں کہ جو جنگیں جنگ جمل ہو، صفین بھی ہو، اس میں دونوں طرف سے حضرت مولا علی شیر خدا علیہ السلام رضی اللہ عنہ کے مقابل میں جو لوگ آئے وہ خطا پر تھے، غلطی ان سے بھی، لیکن ہم اس سے ان کے مراتب کو گھٹاتے نہیں۔ اگر ان کے صحابہ وہ ہے تو ان کو ہم صحابہ رسول ہی کہیں گے، ان کے لیے رضی اللہ عنہ ہی استعمال کریں گے۔ ان کا معاملہ اور حضرت علی کا جو معاملہ ہوگا وہ ہم اللہ کے سپرد کرتے ہیں، ان کی ذات کے بارے میں چھیمے گوئیاں نہیں کرتے۔ ہاں لیکن جو ان سے غلطیاں سرزد ہوئی اس کو ہم بیان کریں گے، جس طرح حضرت شیر خدا مولا علی کے جو صفات، جو فضائل، جو مناقب جو حدیث میں بیان ہوئے ہیں اس کو اسی طرح بیان کیا جائے گا جس طرح ہے۔ ان سے اگر کوئی غلط چیز ہو جائے اس کو بھی بیان کیا جائے گا، کیونکہ گناہوں سے پاک اور صاف صرف انبیاء کی ذات ہوتی ہے، غلطیاں ان سے بھی ہوتی ہے جس طرح حضرت آدم سے بھی غلطیوں سے پاک یہ فرشتوں کی ذات اور صفات ہے، اور غلطیوں سے بالکل پاک اور صاف رہنا اور کوئی بات میں بھی کسی بات میں بھی غلطی نہ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کا ملکہ ہے۔ حالانکہ فرشتوں کو بھی جو علم عطا کرتا ہے اللہ تعالیٰ وہ جوں کا توں اس پر عمل کرتے ہیں، حالانکہ انہوں نے بھی ایک بات اٹھائی تھی کہ کیوں تو ایسی مخلوق کو پیدا کرتا ہے، یسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، جو خون بہائیں گے حالانکہ ہم تیری تسبیح تحمید کرنے کے لیے حاضر ہے۔ تو انہوں نے بھی اللہ نے جب آدم کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو اشکال کیا تھا، تو سب سے بالا تر ہستی اور ذات وہ اللہ کی ہے، اس کے بعد پیغمبروں کی ہے، اس کے بعد کوئی شخص روئے زمین پر ایسا نہیں ہے جس سے کوئی غلطی نہ ہو سکے، لیکن غلطی کو غلطی کہا جائے گا اور فضائل کو فضائل کہا جائے گا۔ مستند احمد کی حدیث میں ہے کہ سیدنا محمد بن عمرو تابعی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ جب سیدنا عمار بن یاسر قتل ہوئے تو سیدنا عمرو بن حزم رضی اللہ عنہ حضرت عمرو بن عاص کے پاس آئے اور کہا کہ سیدنا عمار قتل ہو گئے ہیں، اور یاد کرو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیش گوئی فرمائی تھی ان سیدنا عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ یہ سن کر حضرت عمرو بن عاص فوراً گھبرا کر اٹھ کھڑے ہوئے اور مسلسل ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہوئے حضرت معاویہ بن ابی سفیان کے پاس آئے۔ حضرت معاویہ نے انہیں گھبرایا ہوا دیکھ کر پوچھا کیا ہوا؟ حضرت عمرو بن عاص نے انہیں جواب دیا سیدنا عمار بن یاسر قتل ہو گئے۔ تو حضرت معاویہ نے پوچھا حضرت عمار بن یاسر قتل ہو گئے تو پھر کیا ہو گیا؟ یہ سن کر عمرو بن عاص نے کہا میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا ان سیدنا عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ اس پر حضرت معاویہ نے غصے میں آ کر کہا تم اپنے ہی پیشاب میں پسل جاؤ، ان سیدنا عمار کو ہم نے قتل کیا ہے۔ پھر حضرت معاویہ نے اس واضح غلطی کی تعویل کرتے ہوئے کہا انہیں تو سیدنا علی اور ان کے ساتھیوں نے قتل کیا ہے کہ ان کو اپنے ساتھ لائے اور لا کر ہمارے نیزوں کے آگے ڈال دیا۔ نعوذ باللہ من ذالک ونعوذ باللہ من ذالک نرجو الی اللہ ونرجو الی رحمت اللہ۔ مسند احمد اور المستدرک للحاکم کی حدیث میں ہے کہ انہیں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو جب سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے قتل کی خبر دی گئی تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا ان سیدنا عمار کا قاتل اور ان کا سامان مال غنیمت کے طور پر لوٹنے والا جہنم میں جائے گا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ کسی نے پوچھا کہ خود آپ بھی تو ان سیدنا عمار بن یاسر سے لڑنے والے گروہ میں شامل تھے؟ تو حضرت عمرو بن عاص نے بھی اس واضح غلطی کی تعویل کرتے ہوئے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صرف
قاتل اور سامان لوٹنے والے کے لیے ہی جہنم رسید ہونے کا ذکر کیا تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اسی لیے آپ حضرت عمرو بن عاص کی سیرت بھی پڑھے، وہ بھی جب انتقال فرمانے لگے تو عبداللہ بن عمرو بن عاص جو ان کے بیٹے اور سچے عاشق رسول سے، ان سے کہنے لگے میری زندگی کے 3 دور گزرے ہیں۔ پہلا دور تو وہ تھا کہ میں اللہ کے نبی کا سخت ترین دشمن تھا، اس حال میں اگر میں انتقال فرما جاتا تو میرا ٹھکانہ جہنم ہوتا۔ پھر وہ اللہ کے نبی کا دور آیا، ہم نے اسلام قبول کیا، ہم نے اللہ کے نبی کے ساتھ جنگیں کی، اگر اس حال میں بھی میں مر جاتا تو اچھی حالت میں ہوتا۔ پھر ایک وہ دور آیا جس میں میں فتنے اور فتن میں مبتلا ہو گیا، اب میں اپنے بارے میں شک میں پڑا ہوں کہ میرے ساتھ کیا انجام ہوگا۔ یہ خود عمرو بن عاص کے الفاظ ہیں، ان کی تاریخ آپ پڑھ کر دیکھ لیں۔ مغیرہ بن شعبہ کو یہ بڑا چالاک سمجھا جاتا عرب میں، اور وہ بھی اس میں امیر معاویہ کی طرف تھے، اور مدبر الرائے انہیں کہا جاتا تھا، اور غالب ان کی بھی سیرت کو آپ پڑھ کر دیکھ لیں کہ انہوں نے حضرت امیر معاویہ کو بھی رائے دی تھی کہ وہ یزید کے لیے بیعت لیں۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ سیدنا ابن شماسہ تابعی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ ہم حضرت عمرو بن عاص کے پاس آئے جبکہ وہ نزع کے عالم میں تھے، وہ کافی دیر تک روتے رہے اور اپنا چہرہ دیوار کی طرف پھیر لیا۔ یہ دیکھ کر ان کے بیٹے نے کہا ابا جان، آپ کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں بشارت دی تھی، فلاں خوشخبری دی تھی۔ حضرت عمرو بن عاص نے ہماری طرف رخ پھیر کر کہا ہم صحابہ بشارتوں سے بھی بڑھ کر زیادہ افضل عمل لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینے کو خیال کیا کرتے تھے۔ اے میرے بیٹے، میری زندگی میں تین ادوار گزرے ہیں۔ پہلے دور جاہلیت میں میرا یہ حال تھا کہ مجھ سے بڑھ کر کوئی اور شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نفرت رکھنے والا نہیں تھا، اور میری یہ شدید خواہش تھی کہ میرا بس چلے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر ڈالوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر میں اسی دور میں مر جاتا تو یقیناً جہنمی ہوتا۔ پھر میری زندگی کا دوسرا دور اس وقت آیا جب اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں اسلام کی محبت کو ڈال دیا تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ مبارک بڑھائیے، میں بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے اپنا دایاں ہاتھ مبارک آگے دراز فرمایا تو میں نے اپنا ہاتھ نیچے کھینچ لیا۔ آپ نے فرمایا کہ اے عمرو، یہ کیا حرکت ہے؟ میں نے عرض کیا کہ میں قبول اسلام سے پہلے شرط عائد کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کیا شرط ہے؟ میں نے عرض کیا مجھے اپنے گزشتہ گناہوں کی معافی چاہیے۔ آپ نے فرمایا کیا تجھے علم نہیں کہ اسلام لانے سے پچھلے تمام گناہ مٹ جاتے ہیں، اور حج کرنے سے بھی پچھلے تمام گناہ مٹ جاتے ہیں؟ پھر میں نے اسلام قبول کر لیا تو اس کے بعد تو آپ سے بڑھ کر مجھے کوئی اور محبوب نہ رہا، اور نہ ہی میری نگاہوں میں کوئی اور آپ سے زیادہ معزز رہا، اور آپ کی تعظیم کے باعث کبھی بھی آپ کو آنکھ بھر کے نہ دیکھ سکا، اور میری حالت یہاں تک ہوئی کہ اگر کوئی مجھ سے آپ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان کرنے کو کہے تو میں بیان نہ کر سکوں گا، کیونکہ میں نے آپ کو کبھی نظر بھر کے دیکھا ہی نہیں تھا۔ اس دوسرے دور میں اگر مجھے موت آ جاتی تو امید تھی کہ میں اہل جنت میں سے ہوتا۔ پھر میری زندگی کا تیسرا دور اس وقت آیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمیں کئی ایسے معاملات حکمرانی سے متعلق اور پیش ہوئے کہ اب مجھے علم نہیں کہ میں ان میں کیسا رہا ہوں، یعنی برحق یا ناحق۔ اب جب کہ میں مر جاؤں تو رسم کے طور پہ میرے جنازے کے ساتھ کوئی نوحہ کرنے والی یا آگ اٹھانے والی نہ جائے۔ پھر جب تم مجھے دفن کر چکو تو میری قبر پہ سنت کے مطابق پانی کا چھڑکاؤ کرنا، اور میری قبر پر اتنی دیر ٹہر جانا کہ جتنا وقت ایک اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت بانٹنے میں لگتا ہے،
تاکہ اپنی قبر پر تمہاری موجودگی کے باعث گھبراہٹ سے محفوظ رہے اور اپنے رب کریم کے بھیجے ہوئے فرشتوں سے ہم کلامی ہو، یعنی قبر کے سوالات کے جوابات میں مجھے استقامت نصیب ہو سکے۔ اسی طرح مسند احمد کی حدیث میں ہے، جب حضرت عمرو بن عاص کی موت کا وقت قریب آیا تو وہ رونے لگے۔ ان کے بیٹے سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص نے پوچھا، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم موت کی خوف سے رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا، نہیں اللہ تعالیٰ کی قسم، بلکہ میں تو موت کے بعد والے مراحل سے ڈرتا ہوں۔ نوٹ: اگلے الفاظ اس حدیث میں وہی ہیں جو اوپر صحیح مسلم کے طریق میں گزر چکے ہیں، تو اسی لیے اس حدیث کو ہم چھوڑ رہے ہیں۔ نوٹ: امام بدر الدین عینی حنفی رحمہ اللہ المتوفی 855 ہجری لکھتے ہیں، امام کرمانی رحمہ اللہ نے کہا کہ سیدنا علی اور حضرت معاویہ دونوں ہی مجتہد تھے۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ حضرت معاویہ کو اجتہاد میں خطا لاحق ہو گئی، ان کو 1 اجر ملے گا، جبکہ سیدنا علی کو 2 اجر ملے گا۔ اس دعوے پر امام بدر الدین عینی حنفی رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ حضرت معاویہ کی خطا کو اجتہادی خطا کیسے کہہ دیا جائے اور ان کے اجتہاد پر کیا دلیل ہے، حالانکہ ان کو یہ حدیث جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حوالے سے اوپر گزر چکی ہے، پہنچ چکی تھی، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، افسوس ابن سمیہ کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، اور ابن سمیہ عمار ابن یاسر ہیں اور ان کو حضرت معاویہ کے گروہ نے جنگ صفین میں قتل کیا، یعنی حضرت عمار کو باغی گروہ قتل کرے گی، صاف حدیث کے الفاظ موجود ہے۔ تو کیسے یہ غلطی ہو سکتی، اجتہادی غلطی ہو سکتی ہے؟ آپ اس کو اجتہادی غلطی نہیں کہہ سکتے۔ کیا حضرت ہاں اجتہادی غلطی آپ اماموں کے درمیان کہہ سکتے ہیں، جس طرح مساحرت کے مسئلے میں ہے۔ احناف کا مسلک یہ ہے کہ صرف چھونے سے مساحرت ثابت ہو جاتی ہے، بلکہ امام شافعی کا مسلک یہ ہے کہ چھونے سے شہوت کے ساتھ چھونے سے مساحرت کا حکم اس پر لگایا نہیں جائے گا، بلکہ لازمی طور پہ وطی کرنی ہوگی، تب مساحرت ثابت ہوگی۔ یہ اجتہادی مسئلہ ہے، اور احناف کے نزدیک بھی تبدیل مذہب کی بعض صورتوں میں جو ہے وہ اجازت دی گئی ہے۔ یہ اجتہادی مسئلہ آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن حضرت امیر معاویہ سے جو غلطی ہوئی وہ اجتہادی غلطی نہیں تھی، بلکہ وہ غلطی تھی۔ المصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث میں کہ سیدنا عبد الرحمن تابعی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے ساتھ نماز فجر ادا کی تو انہوں نے قنوت نازلہ پڑھی، جس میں یہ دعا فرمائی، اے اللہ تعالیٰ تو خود معاویہ اور اس کے شیعہ حامیوں سے نمٹ لے، اور عمرو بن عاص اور اس کے شیعہ حامیوں سے نمٹ لے، اور ابو سلمہ اور اس کے شیعہ حامیوں سے نمٹ لے، اور عبداللہ بن قیس اور اس کے شیعہ حامیوں سے نمٹ لے۔ یہ عبد الرحمن تابعی رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں کہ خود حضرت علی نماز فجر میں قنوت نازلہ ان پر پڑھا کرتے، اور یہ لوگ مسلمان تھے۔ تو پتا چلا کہ کوئی مسلمان کی عزت پر ڈاکہ ڈالے، اس کو جینے کا حق اس سے چھین رہا ہو، اس کی عزت کو بازار میں تار تار کر رہا ہو، کیونکہ یہ لوگ تو لشکر لے کر آئے، لیکن اس سے پہلے ممبروں پر ان پر لعنتیں کی گئی، ممبروں پر ان کے خلاف جھوٹ باندھے گئے، تو حضرت علی ان پر قنوت نازلہ پڑھا کرتے تھے۔ تو آج بھی مسلمان وہ جن پر اس طرح کے واقعات ہو رہے ہوں، وہ قنوت نازلہ ان لوگوں پر پڑھ سکتے ہیں، حضرت علی کی سیرت سے وہ اس سنت کو لے سکتے ہیں۔ المصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث میں ہے، سیدنا یزید بن عاصم تابعی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ جب سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے جنگ صفین کے مقتولین کے اخروی انجام کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے ارشاد فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ ہمارے اور ان کے مقتولین عوام الناس جنت میں ہوں گے، اور قیامت کے دن بالآخر معاملہ فیصلے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میرے اور معاویہ کے درمیان پہنچے گا۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ 7123 اور زبیر علی زعی فی مقالات جز 6 اسناد اس کی صحیح کہتے ہیں۔ مصنف ابن ابی شیبہ 29035
میں کہتے ہیں کہ قول الشیخ ارشاد الحق العثری اسنادہ صحیح۔ اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ سیدنا ابو ذر غفاری سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے بعد میری امت کے لوگ دو گروہ میں تقسیم ہو جائیں گے، یعنی سیدنا علی اور سیدنا معاویہ، پھر ان دونوں مسلمان گروہوں کے اندر ہی سے ایک تیسرا فرقہ یعنی خوارج کا الگ ہو جائے گا، اور اس الگ ہو جانے والے فرقے خوارج سے وہ گروہ قتال کرے گا جو ان دونوں گروہوں میں سے اقرب الی الحق ہوگا، یعنی سیدنا علی بن ابی طالب کا گروہ۔ اقرب الی الحق سے مراد ہے حق والا گروہ، اور دلیل زیادہ حق کے قریب، اقرب الی الحق، اقرب زیادہ قریب حق کے، اور دلیل اس کی یہ ہے کہ خود اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد کے موقع پر منافقین کے واضح کفر کے لیے بھی اقرب کا لفظ استعمال فرمایا، سورہ آل عمران آیت نمبر 167۔ چنانچہ اسی ضمن میں سنن القبریٰ للبیہقی کی حدیث میں ہے، سیدنا عمار بن یاسر نے فرمایا، مت کہو کہ اہل شام یعنی حضرت معاویہ کے گروہ نے کفر کیا، بلکہ کہو کہ انہوں نے فسق گناہ کبیرہ کیا، یا پھر کہو کہ اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ سنن کبریٰ للبیہقی 16721 اسناد ہی صحیح۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے کہ عبداللہ ابن زبیل خویسرہ تمیمی آیا اور کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کرو۔ اللہ کے نبی کو آ کر کہتا ہے کہ انصاف کرو۔ آپ نے جلال میں آ کر فرمایا، تو برباد ہو، جب میں ہی انصاف نہ کروں گا تو اور کون کرے گا؟ سیدنا عمر بن خطاب نے عرض کی، مجھے اجازت دیجئے کہ اس گستاخ کو قتل کر دوں۔ آپ نے فرمایا، رہنے دو، اس کے کچھ ساتھی مستقبل میں ایسے بھی ہوں گے کہ تم اپنی نماز کو ان کی نماز اور اپنی روزوں کو ان کے روزوں کے مقابلے میں حقیر سمجھو گے، یعنی وہ خوارج بہت عبادت گزار ہوں گے۔ یہ لوگ دین میں سے یوں خارج ہو جائیں گے جیسے تیر اپنے ہدف سے آر پار نکل جاتا ہے، اور اس تیر کے اگلے پچھلے اور درمیانی کسی بھی حصے پر کوئی نشان نہیں لگا ہوتا، اور وہ گوبر اور خون میں سے صاف نکل جاتا ہے۔ ان خوارج کی ایک نشانی یہ ہوگی کہ ان میں سے ایک شخص کا کٹا ہوا بازو عورت کے پستان جیسا ہوگا۔ یہ لوگ اختلاف جو سیدنا علی اور حضرت معاویہ کے درمیان ہوا کے وقت ظاہر ہوں گے۔ سیدنا ابو سعید خدری بیان فرماتے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سب باتیں فرماتے ہوئے سنا تھا، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ سیدنا علی نے انہی خوارج کو جنگ نہروان میں قتل کیا، اور ان میں بھی آپ کے ساتھ تھا، اور پھر خوارج میں سے ایک شخص کی لاش لائی گئی جس میں وہ تمام علامات موجود تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی ذکر فرمائی تھی، اور اسی میں سے متعلق قرآن کی یہ آیت بھی نازل ہوئی، اور ان میں سے بعض آپ پر صداقت کی تقسیم میں تعان کرتے ہیں۔ بقیہ احادیث ہم تھوڑے سے وقفے کے سامنے آپ حضرات کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ عثمان رضی اللہ عنہ کا سوتیلا بھائی اور ان کی طرف سے کوفہ کا گورنر تھا، اس کی غیر اخلاقی حرکتوں اور اسی طرح سیدنا عثمان کی جانب سے تالیف قلب کے لیے لگائے گئے بنو امیہ ہی کے چند رشتہ دار گورنروں کے افعال کی وجہ سے بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم خلیفہ ثالث امیر المؤمنین سیدنا عثمان بن عفان سے ناراض تھے، اور بالآخر یہی معاملات سیدنا عثمان کی مظلومانہ شہادت کا سبب بھی بنے۔